السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم عطر لگانے کا مسنون طریقہ پریکٹیکلی کر کے بتلائیں گے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ کثرت سے عطر کا استعمال کیا کرتے تھے، خصوصاً مشک اور عنبر آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ عطر لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ ایک سے ایک عطر یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ہم ایک عطر لیں گے، اس طرح عطر کھولیں گے۔ بعض عطر لگانے کے ہوتے ہیں، بعض ہاتھ میں ڈالنے کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہم اس طرح اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس طرح جب ہم لگا لیں گے یا پھر ڈال لیں گے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہتھیلی کو اس طرح رگڑیے، اچھے سے رگڑنے کے بعد آپ سب سے پہلے داڑھی پر عطر لگائیے ایک مرتبہ، اس کے بعد سر پر عطر لگائیے، یہ بھی مسنون ہے۔ اس کے بعد آپ کو کپڑوں پر اور بدن پر عطر لگانا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا یہ ہے، جب آپ کپڑوں پر اور بدن پر عطر لگائیں گے تو یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں رائٹ طرف سے، داہنے طرف سے ابتدا کیا کرتے تھے، اس کی شروعات کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جب آپ ہتھیلی میں عطر ڈالیں گے اور بدن پر لگائیں گے تو سب سے پہلے داہنے بغل میں آپ عطر لگائیے اس طرح، اس کے بعد بائیں بغل میں عطر لگائیے، پھر رائٹ طرف کے کندھے پر اس طرح عطر لگائیے، اس کے بعد لیفٹ جانب آپ اس طرح لگائیے، پھر سینے پر اس طرح عطر مل لیجئے، پھر تمام بدن پر بھی آپ عطر لگا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے عطر لگانے کا۔ عطر سے متعلق ایک بات یہ بہت اہم ہے کہ بعض عطر پیور اور خالص ہوتے ہیں اور بعض کیمیکل والے عطر ہوتے ہیں۔ جو پیور اور خالص عطر ہوتے ہیں ان کو آپ کے سر اور آپ کے داڑھی پر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، آپ ان کو لگا سکتے ہیں۔ لیکن بعض کیمیکل والے وہ عطر کہ آپ کو اگر سر اور داڑھی پر ان کو لگانے میں آپ ان کو احتیاط برتنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے احتیاط کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اگر کپڑوں پر بھی عطر لگا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز سنت ادا ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردوں کو مردوں والے عطر اور عورتوں کو عورتوں والے عطر لگانے چاہیے۔ اب دیکھیے مردوں والے عطر کون سے ہوتے ہیں؟ بتلایا گیا ہے کہ مردوں والے عطر وہ جس کی خوشبو بہت زیادہ پھیلنے والی ہو، ہر کسی کو محسوس ہو، لیکن اس کا رنگ ہمارے کپڑوں پر ظاہر نہ ہو، اس کا رنگ ہمارے کپڑوں پر دکھائی نہ دے۔ جیسے عود ہے، بخور ہے، مشک ہے، عنبر ہے، گلاب کا رق ہے، یا پھر کیوڑا، یہ ایک قسم کا عطر ہوا کرتا ہے، یہ مردوں کے عطر ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے بھی عطر ہوا کرتے ہیں۔ عورتوں کے عطر سے مراد جس کی خوشبو بہت کم اور لائٹ ہو، لیکن اس کا جو رنگ ہے کپڑوں پر دکھائی دے، کپڑوں پر ظاہر ہو، جیسے حنا ہے، زعفران ہے، یہ عورتوں کے عطر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو عطر لگا سکتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی دھونی لیا کرتے تھے، خصوصاً عود کی اور بخور کی دھونی لیا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں خوشبو کی دھونی لے سکتے ہیں۔ یہ عطر سے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں، کچھ اہم آداب تھے، کچھ طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ عطر کس طرح ہم لگا سکتے ہیں۔ احادیث میں عطر لگانے کے چند مواقع بتلائے گئے ہیں، اس کو ہم یکے بعد دیگر گنائیں گے۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن عطر لگانا، عیدین میں عطر لگانا، اس کے بعد میں تہجد کے وقت عطر لگانا، وضو کے بعد عطر لگانا، احرام کے وقت عطر لگانا، تلاوت کے وقت عطر لگانا، تدریس کے وقت عطر لگانا، ذکر کے وقت عطر لگانا، جمعہ کے وقت عطر لگانا، مجامع اور مجالس کے موقع پر عطر لگانا، روایت حدیث کے وقت عطر لگانا، حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد عطر لگانا۔ یہ چند اہم مواقع تھے جن مواقع پر جو ہے حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ ان مواقع پر جو ہے عطر لگایا کریں۔ یہ ہماری جو ویڈیو تھی بہت اہم تھی، عطر لگانے سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے اہم باتیں رکھی گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو جو ہے بہت اچھی دکھی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگر اسی سے ریلیٹڈ یا پھر کوئی اور ٹاپک آپ کے ذہن میں ہے جس پر ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور اپنی رائے
اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ظاہر کریں، انشاءاللہ العزیز ہم اس پر ضرور رپلائی بھی دیں گے، انشاءاللہ اس پر ہم اگر ویڈیو بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ساتھ میں سبسکرائب کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔